पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? वजीर आजम को अपनी काबीना को कंट्रोल करना होगा। चंद वफाकी वज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर दिफा के बयान पर शदीद तनकीद, ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा ऐसा वजीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे और फिर अपने अल्फाज पर कायम भी रहता है। एक वफाकी वजीर ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर आग बुझाने के बजाय इसे मजीद भड़काया। अगर कोई वजीर कहे कि हम जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो कैसे इसका साथ दें? वज़रा का मकसद समझ से बालातर है। काबीना के चंद अरकान काम में खलल डालते हैं। वज़ीर आज़म मुस्बत अंदाज में मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। मामले के हल के लिए हमें मौलाना फजलुर रहमान को स्पेस देनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने रावलाकोट के बारे में इंतहाई गलत बात की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज उठाते हुए कहा कि रावलाकोट वालों को कश्मीरी ना मानना उनकी तौहीन है। साबिक वज़ीर आज़म के एतराज पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बोले, अपने अल्फाज पर कायम हूँ, जो लिखा है वो ठीक लिखा। किसी का पैदाइशी सर्टिफिकेट उसे कश्मीरी करार नहीं दे सकता। MQM को वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़रा सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुतालबात पूरे नहीं कर रहे। हुकूमत छोड़ें, कराची के लिए सोचें। बिलावल भुट्टो का MQM को मशवरा। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, सब अपने गिरबान में झांकें। एक जमात के लिए आर्टिकल 140A का कड़वा घूंट है, या तो पी लें वरना कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाए। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने तन्हाई में जो मौलाना से बात की उसे कब्र में ले जाऊंगा पर कभी नहीं बताऊंगा। मौलाना ने जवाब दिया कि मैं वज़ीर आज़म को इजाजत देता हूं कि वो बात ऐवान में बता दें, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मौलाना की ऑफर कबूल नहीं करूंगा क्योंकि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। ईरान ने अमरीका को यकीन दहानी करवाई है। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ना कोई टोल टैक्स आयद किया जा रहा है, ना इंश्योरेंस अखराजात लिए जा रहे हैं और ना ही किसी किस्म की कोई और फीस वसूल की जा रही है। अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीका की जानिब से ईरान को कोई रकम अदा नहीं की गई और ना ही ईरान के अपने फंड्स में से कोई रकम जारी की गई है। अमरीका ईरान के कुछ फंड्स जो इसके कंट्रोल में हैं इस्तेमाल करते हुए अपने किसानों और मवेशी पालने वालों से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ज़रई अजनास खरीदेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का राबता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को कामयाब सिफारती काविशों पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने अमन की कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने स्विट्जरलैंड के इलाके बर्गन स्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर का भी टेलीफोन। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम का फरोग है। अमन कोशिशों में सऊदी अरब समेत ब्रदर ममालिक की हिमायत निहायत अहम रही।
پاک ایران اپنی امنگوں اور امیدوں میں گہری مشترکات رکھتے ہیں۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس ملک کی عظیم اور بھرپور ثقافت میں جڑی ہیں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی ثالثی اور امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ کہا صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے ساتھ باہمی روابط اور تعاون کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سالہ بچی کے قتل کیس میں تہلکہ خیز انکشافات۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی تصدیق، ریپ میں 1 سے زیادہ افراد کے ملوث ہونے کا شبہ۔ پولیس نے تحقیقات کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج۔ والد کے مطابق بچی گھر کے باہر کھیل رہی تھی، پھر غائب ہو گئی۔ بہت ڈھونڈا، بچی نہ ملی۔ شام کے وقت گھر کے باہر بوری میں بچی کی لاش ملی۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا بچی کے قتل کا نوٹس، اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ خام تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہونے لگیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 27 فروری کے بعد پہلی بار کم ترین سطح پر قیمت $73 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $77 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 1878 پوائنٹس کا اضافہ، ریکارڈ 100 انڈیکس 1,79,571 پوائنٹس پر بند۔ احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر انتخابات کو رکوانا ہے۔ کیا دھرنے اور جتھوں سے الیکشن رکوانا ممکن ہے؟ کالعدم ایکشن کمیٹی نے گزشتہ سال بھی تشدد کا راستہ اپنایا۔ 38 مطالبات میں سے کوئی مطالبہ ایسا نہیں جس پر کام نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، بولے مظاہرین راولہ کوٹ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، باقی کہیں کوئی احتجاج نہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ اسمبلی میں مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں۔ سیٹوں سے متعلق مطالبے پر عمل درآمد کا اختیار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں عزت و احترام کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ ایوان کا تقدس یقینی بنانا ہر رکن کی ذمہ داری ہے۔ آئیں اپنے ماضی کو درست کر کے ایوان کا تقدس بحال کریں۔ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف والوں کے درمیان بیٹھے عجیب و غریب لگتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایوان میں کیا کیا نہیں ہوا۔ مراد سعید ان میزوں کے اوپر دوڑتے تھے۔ 1990 کی دہائی کی سیاست سب کے سامنے ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بھرپور ثالثی کی، کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہتے ہیں 47 سال بعد ایران امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اپنے ہم منصبوں سے رابطے کرتے رہے۔ کوشش تھی اسلام آباد مذاکرات میں ہی معاملات طے پا جائیں، لیکن فریقین کو اپنی قیادت کو اعتماد میں لینا تھا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دباؤ اور جبر کا نتیجہ نہیں۔ مفاہمتی یادداشت ایرانی قوم کی مزاحمت، استقامت اور طاقت کا مظہر ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے آذربائیجان میں OIC پارلیمانی یونین اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امریکہ کی شکست کا اعلان بن گئی ہے۔ خطے کے ممالک علاقائی سلامتی کو خود یقینی بنائیں، بیرونی مداخلت مسترد کریں، خطے کے ممالک کے ساتھ خود مختاری کے احترام کی بنیاد پر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صدر UAE سے ملاقات، اپنے ہرمز میں بلا رکاوٹ بحری آمد و رفت پر بات چیت، امارات کی سلامتی کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں میں ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر گفتگو ہوئی۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا GHQ راولپنڈی کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی ملاقات۔ معزز مہمان کو تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا امن و استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔
ظالم اسرائیلی فوج نے فلسطینی بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی شدت کے باعث بچوں کی شہادت، زخمی ہونے اور ذہنی صحت اور صدمات کے واقعات بڑھ گئے۔ اقوام متحدہ آزاد تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں انکشاف، کہا شواہد موجود ہیں کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی بچوں کو دانستہ نشانہ بنا رہا ہے، جو غزہ میں جاری نسل کشی کا ایک اہم عنصر ہے۔ اسرائیلی جیلوں اور حراستی مراکز میں فلسطینی بچوں پر تشدد اور دیگر سنگین بدسلوکی کی گئی۔ متعدد بچوں کے ٹھکانوں سے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ تحقیقاتی کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل فلسطینی بچوں کے خلاف جرائم کا سلسلہ فوری طور پر بند کرے۔ پاکستان ہمیشہ امن اور استحکام کا خواہاں۔ مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ امن معاہدے کے خطے پر دور رس نتائج سامنے آئیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات میں گفتگو، پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے داخلہ کا کشیدگی کم ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی حکومت نے کراچی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ کراچی سے سکھر تک ایک بھی موٹر وے نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن وفاق پر برس پڑے، کہا امید ہے کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ سندھ حکومت ہر شہر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا رہی ہے۔ تمام صوبوں کو شیئر کم مل رہا ہے، جس سے ترقیاتی کام کم ہوں گے۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے ملک بھر میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یاد میں جلوس اور مجالس۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر۔ لاہور میں امام بارگاہ دربار حسین سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ بیت الرضا پہنچ کر اختتام پذیر۔ پشاور میں مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ سید نجف علی شاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس امام بارگاہ جامع الصادق G9 میں اختتام پذیر۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے انتظامات ایسے ہوں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں سیکیورٹی کا جدید نظام متحرک کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سول سیکریٹریٹ میں محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ۔ سیکریٹری داخلہ اور آئی جی نے سیکیورٹی انتظامات پر وزیر اعلیٰ کو بریف کیا۔ مریم نواز نے سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا خطے کی جنگ رکوانے میں پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا۔ دنیا میں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ نے پاکستان کو فتح دی۔ پشاور کے علاقے بڑھا بیر میں 15 سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ۔ متاثرہ لڑکی کے والد کے مدعیت میں مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق بیٹی مدرسے جا رہی تھی۔ ملزم نے گھر بلا کر 2 ساتھیوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ FIR کے اندراج میں تاخیر جرگے کی وجہ سے ہوئی۔ فیصل آباد میں ٹریفک وارڈن گاڑی کے ساتھ لٹک گیا۔ ٹریفک وارڈن انعام الحق نے گاڑی کا چلان کیا تو کار سوار نے گاڑی دوڑا دی۔ وارڈن جان کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کے ساتھ لٹک گیا۔ کار سوار نے چلان جمع کروانے کے بعد ٹریفک وارڈن سے معذرت کر لی۔ یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں، فرانس میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ گرمی سے بچنے کے لیے پچھلے 6 دنوں میں نہروں اور جھیلوں میں نہاتے ہوئے 40 افراد ڈوب کر ہلاک۔ برطانیہ میں آج اور کل گرمی کی ریڈ وارننگ جاری۔ انگلینڈ اور ویلز میں 300 سے زائد اسکولز بند۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ بوسنیا اور قطر بھی مد مقابل ہوں گے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کروشیا کی پاناما کے خلاف 1-0 سے کامیابی، ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی کی امیدیں برقرار۔ شکست کے بعد پاناما ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ کولمبیا نے کانگو کو 1-0 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ اور گھانا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔